اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر 189 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت اور اس سے جو مزید آگے آیات آ رہی ان تمام میں رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور بیان کرنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں، جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی نا، اسے اس کے آثار اور اس کی علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ، نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارا گمان، نہ ہماری سوچ۔ ذات باری تعالیٰ اس تمام سے ہماری عقل کی فراست سے بہت بڑھ کے ہے، بہت بلند ہے، ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور ایمان رکھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے ان باتوں کا جاننا اور پہچاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں رب العالمین کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ تو رب کی ذات کی پہچان کی صرف یہ ایک صورت ہے کہ ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، ہاں لیکن ہم رب کی بنائی ہوئی کائنات کو تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ ہم مخلوق کو دیکھتے ہوئے خالق کی بڑائی اور وسعت کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں نا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری مخلوق کو دیکھو، اسے پہچانو کہ جو مخلوق ہے وہ اتنی اس طرح کی، جس طرح دیکھیں دن اور رات کا آنا جانا، اب یہ ایسی چیز ہے جو کسی مخلوق میں کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ سائنس نے جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنسدان جتنی مرضی ترقی کر لیں، انسان جتنی مرضی وسعتوں کو اپنے احاطے میں لانے کی کوشش کرے، جتنی مرضی بلندیوں تک اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرے، لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں جو واقعی یہاں پر آ کے انسان بے بس ہو جاتا ہے اور ضرور اس بارے میں غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہاں یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، ان کا خالق ایک عظیم، بہت بلند و بالا ذات ہے جو کہ ان سب کو پیدا کرنے والی۔ قرآن کریم میں بھی پھر جگہ جگہ مخلوق کے ذریعے خالق کی معرفت کروائی گئی، جس طرح یہ آیت بھی اس بات کی گواہ ہے، یعنی اس آیت میں بھی خالق کی پہچان کروائی گئی اور معرفت دلانے کے لیے مخلوق کی طرف غور و فکر کرنے کی ہمیں اس آیت میں تلقین کی گئی۔ تو دیکھیں جو نشانیاں ہیں نا، وہ کچھ اس طرح دیکھیں، عالمین تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، اور عالم اجسام کی جو مخلوقات ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، جسم رکھنے والی مخلوقات، جس میں جانور آ جاتے ہیں، انسان آ جاتے ہیں، حشرات الارض آ جاتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں۔ تو مگر 3 قسم کی جو مخلوق ہے نا، ایک ہے صرف آسمانی، اس میں فرشتے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے صرف زمینی، جس طرح ہم انسان ہیں، مثال بھی دے کے سمجھا رہی ہوں، اور ایک ہے آسمانی اور زمینی دونوں مخلوقات۔ اب یہ جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اس میں تیسری قسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تمام قسمیں ہی رب کی، مخلوق کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ رب نے ہی پیدا فرمائی ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر غور کیا جائے تو دیکھیں، آسمان سے شروع ہوتی ہے یہ قسم، یعنی تیسری مخلوق، یہ جو رات ہے، دن یا رات، یہ آسمان کی طرف سے آتی ہے اور زمین پہ چھا جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ تمام کی تمام رب کی پیدا کردہ ہیں۔ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل استعمال کرتا ہے، جو تعصب کی اینک اتار دیتا ہے، جو فہم و فراست سے کام لیتا ہے، وہ ضرور ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے پکار اٹھتا ہے کہ واقعی حقیقتاً اس کا خالق کوئی ایسا ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور وہی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور عقل مند ہی قرآن کریم کی آیات پہ غور و فکر کر کے اس سے نصیحت قبول کرتے ہیں، اور کیا پکارتے ہیں؟ آیت نمبر 191 ہے، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا،
تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی خالص عقل والوں کے لیے قرآن کریم میں بے شمار نشانیاں بیان کی گئیں، اور پھر کہا جو بارگاہ الہی کے خالص بندے ہوتے ہیں، جو مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادت سے، اپنی ذمہ داری سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے فرمایا بھی کہ میری یاد سے غافل نہ ہو، میری قدرت پر غور و فکر کرو، اور غافل نہ ہونا بدنی عبادت کی صورت میں بھی، روح کی صورت میں بھی، کسی بھی طریقے سے رب کی یاد سے غافل نہ رہنا۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، زبانی ذکر کے ساتھ اللہ کی جو مخلوقات ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، معدنیات آ جاتی ہیں، تیل اور پانی کے چشمے زمین پہ، یہ سب ایسے ہیں جو کسی انسان کے یا کسی اور مخلوق میں سے کسی کے بس کی بات نہیں، ضرور ان کا پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے جو تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ اور یہی چیز ایمان میں پختگی کا سبق بھی دیتی ہے ہمیں، اور سبب بھی بنتی ہے کہ یہ سب کچھ سوچ کر ایک مسلمان، ایک ایمان والا مومن عرض کرتا ہے کہ اے ہمارے پالنے والے پروردگار، تو نے جتنی بھی چیزیں بنائی یہ بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز میں کروڑوں حکمتیں ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان چکے ہیں تیری پہچان یہی ہے۔ اے مولا، ہم مومن بن کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا تو ہے، ہم پر اپنا کرم فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو شارک سے زیادہ ہمارے قریب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ کتنی میٹھی آیات ہے نا یہ والی، اگر غور کیا جائے تو، اور اگر سمجھا جائے تو، اور واقعی حقیقتاً عقل مندوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں۔ آیت نمبر 92، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو جس طرح پچھلی آیت میں بھی رب العالمین نے مومن بندوں کی پہچان بتائی کہ ہمارے مومن بندوں کی پہچان یہ کہ ہر حال میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہماری مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں، ہماری پاکی بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا عز و جل، جو کفر پر مرے تو اسے کفر کی بنا پر دائمی عذاب کے لیے دوزخ میں داخل فرما دے، اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا۔ ایسے ظالموں اور کافروں کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے جو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا کوئی مددگار، کوئی والی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے ایسوں کو بچا سکے، جنہوں نے دنیا میں رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی، نا قدری کی، شان میں گستاخی کی، نہ مانا، نہ پہچانا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کی، اور اللہ کی طرف سے جو توحید کی دعوت دی گئی ان کو نہیں مانا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جیسے پہلے مومنین کی نشانی بیان کی گئی، ان کے نیک ہونے کی، ان کے مخلوق پر غور و فکر کرنے کی، تو اس آیت میں مومنین ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اے اللہ ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا کے رکھنا، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈال دیا، داخل کر دیا، تو اسے بے شک رسوائی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر رحم فرمائے، ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 193، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا سکھائی جا رہی نا، مومنین کی پہچان بھی بتائی جا رہی اس آیت میں، اور دعا بھی کہ ایک مومن کس طرح بہترین دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ پکارنے والے کی پکار، ندا آواز کو کہتے ہیں، ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو مومنین ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پالنے والے، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی،
اور سارے بندوں کو ایمان لانے کی دعوت دی، اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں آج تک جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی مومنین دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی تمام جہان میں پھیل رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ لوگوں کو اسلام قبول کروایا، اللہ کے حکم سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں آئے، تو رب العالمین سے مومنین یہی دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم اس پر گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام بہتر طور پر انجام دیا، انہوں نے تبلیغ کی اور ہم ان کے پکارنے پر ایمان لائے، اور ہم ان کی صدا پر ایمان لاتے ہوئے ان کی طرف آئے، اور اسی طرح بروز قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تیری ہی مخلوق ہیں، تجھ ہی سے دعا کرنے والے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہترین دعا یہی ہے کہ مرنا بھی ایمان کی حالت میں مانگا جائے، جینا بھی اس حالت میں کہ اللہ ہمارے گناہ ہماری برائیاں ہم سے مٹا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر فرمایا گیا ہے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا، دیکھیں یہ آیات جو 5 بار تقریباً ان آیات میں ربنا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے کہ ان آیات کو اپنے روزانہ کے وظائف کے طور پر ضرور پڑھا کریں، ان دعا کو ضرور مانگا کریں، ہر نماز کے بعد یہ آیات پڑھا کریں، خاص طور پر تہجد کی نماز کے وقت اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو کیونکہ تہجد کی اذان میں ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے کہ آپ کی روح کو بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت یہاں ہو رہی ہے، اور رب کی طرف سے خاص رحمت متوجہ ہے، جو کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص قسم کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے دل میں کہ آپ اپنے پروردگار سے بات کر رہے ہیں، آپ کا پروردگار آپ کو بہت محبت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ اپنی نیند کو میرے لیے قربان کر کے عبادت کر رہا ہے، میرے لیے اٹھایا جاگا ہے۔ تو ضرور یہ دعا کو، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو یہ والی کتنی پیاری دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا، یعنی اے مولا ہم پر وہ تمام نعمتیں نازل فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی اطاعت کی بنیاد پر، ان کی اطاعت کی بنا پر ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم میرے رسولوں کی اطاعت کرو گے تو بخشے جاؤ گے، دین میں بھی سرخرو، دین و دنیا میں تمام میں سرخرو ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی۔ یعنی حاصل الکلام یہ ہے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ عز و جل ہم سب کو تمام رسولوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ اطاعت کی توفیق دے تاکہ ہم اس وعدے کے مستحق ہو جائیں، تو نے جو عطا کیا، جو تو نے وعدہ ہم سے لیا، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اگر نبیوں کی، تمام انبیاء اکرام کی پیروی کریں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے، تو ہم بھی دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اے ہمارے رب ہم تیرے ہی سچے بندے ہیں، تو اپنے وعدے کو سچا فرما، اور ہمیں تمام نعمتیں عطا فرما، قیامت کے دن ہماری پردہ پوشی کر، ہم کو رسوا نہ کرنا، ہمارے گناہوں کے پردے رہنے دینا۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ تیرے سارے وعدے سچے ہیں، تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 195۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ اکبر، کتنی میٹھی آیت ہے، کتنی پیاری بات فرمائی گئی۔ جس طرح مومنین اپنے رب کو پکارتا ہے، مومنین اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کی صدا ضرور سنتا ہے۔ فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں عورت کو بھی اور مرد کو بھی، دونوں کو، یہ دیکھیں خاص طور پر اس آیت میں مینشن کر کے فرمایا گیا کہ جس کا جتنا بھی عمل ہے قبول کیا جائے گا۔ آج کل کے دور میں جو فتنہ اٹھا ہوا ہے، جو خواتین کہتی ہیں ہمیں اسلام میں حقوق نہیں ملے وغیرہ، یا وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے بھی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، قرآن کو کھول کے تو دیکھیں۔
قرآن کو پڑھیں تو صحیح۔ اس آیت کا شان نزول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ ہم نے مردوں کی طرح ہجرت کی ہے، ہم نے بھی تو ہجرت کی، ہم بھی ہجرت کرنے والے تھے، مگر رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کی ہجرت کا ذکر نہیں فرمایا، صرف مردوں کا ذکر فرمایا، کیا ہماری ہجرت قبول نہیں ہوئی؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ خواہ مرد ہو یا عورت، اس کی جزا اس کے عمل پہ ہے، ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ یعنی گزشتہ آیت میں جب مسلمانوں کی 5 دعاؤں کا ذکر فرمایا، وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے چھوٹے صغیرہ کبیرہ شعوری لاشعوری تمام گناہوں کو مٹا دے، ہمیں نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرما، توفیق عطا فرما، ہمیں نیکی کی راہ میں موت عطا فرما، اپنے رسولوں کی اپنی معرفت اپنے رسولوں کی پیروی کی، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ پورے فرما، ہمیں ان کا مستحق بنا کہ ہمیں ان کا مستحق اس طرح سے ٹھہرا کہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچانا۔ تو اب ان تمام دعاؤں کا مجموعی طور پر قبولیت کا ذکر ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان تمام مومنین کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا، کیونکہ ہم کسی بھی مسلمان کے عمل کرنے والے کسی کا بھی عمل برباد نہیں کرتے، جس نے جتنا عمل کیا ہر مسلمان کو اس کی بدنی مالی جسمانی روحانی نیکیوں کا بدلہ ضرور دیتے ہیں، خواہ وہ نیکی مرد کرے یا عورت کرے۔ دونوں ہی رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہے نا کہ تم دونوں ایک ہی ہو، اس سے مراد کیا ہے کہ ایک آدم سے پیدا ہوئے ہیں، ایک آدم کی اولاد ہے، اماں حوا کی بیٹیاں ہیں، اور اماں حوا کے اور آدم کے بیٹے ہیں تمام لوگ، تو اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کی امت ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، ایک ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ایک ہونے کی وجہ سے ہم مرد اور عورت کو جزا میں مختلف قسم کی جزا دیں، مرد کو کچھ اور یا عورت کو کچھ اور؟ لہٰذا مسلمانوں کو، جن مسلمانوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے وہ نکلے، جبراً ان کو نکالا گیا، وہ میری راہ میں ستائے گئے، کسی بھی طرح ان کو مجبور کیا گیا، وہ مکہ مکرمہ سے نکل پڑے، انہوں نے ہجرت کی، کفار کے ستم سہے، اور جس طرح ہجرت کی انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جو شہید ہو گئے، تو رب فرماتا ہے انہیں ہماری طرف سے انعامات ملیں گے۔ کیا انعام ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اسلام ان کے وہ گناہ جو اسلام لانے سے پہلے تھے تمام کے تمام معاف کر دیے گئے، اور اسلام لانے کے بعد جو ان سے خطائیں سرزد ہوئیں رب العالمین نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ دوسرا یہ کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم بغیر کچھ سزا دیے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ان کو کس بات کی سزا؟ بالکل بھی نہیں۔ دنیا میں جتنی مصیبتیں جتنی پریشانیاں دیکھ لی، ان کا انعام یہ ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے دودھ، پانی، شہد اور شراب طہور، شراب طہور مطلب پاک، ٹھیک ہے، شراب طہور یہ 4 نہریں ہیں جو جنت میں ہوں گی، تو کہ مختلف نہریں بہہ رہی ہیں وہاں پر، اور یہ داخلہ ان کا ہمیشہ کے لیے ہوگا جنت میں، کہ وہاں جانے کے بعد مومنین وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم انہیں نعمتوں کے علاوہ بہت شاندار ثواب بھی دیں گے، اور ایسا ثواب جو ان تمام کے وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ آگے ہوگا، بہت زیادہ عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ مالک ملکوت ہے، تمام عالمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ رب العالمین کی رضا کا ساتھ ہو تو ثواب بھی ملتا ہے، نعمت بھی ملتی ہے، اجر بھی ملتا ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے وہ بھی کامیاب و کامران ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران دنیا میں بھی ایسی زندگی کی توفیق دے کہ ہم سے رب راضی ہو جائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جینے کی توفیق دے کہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر زیادہ سے زیادہ ایمان رکھتے ہوئے ان کی تلاوت کرنے کی، ان کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔